جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشیں ختم کرنے والا ہے۔ جب یہ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ آپ کی آزمائشیں ختم ہونے والی ہے۔ پہلی بات، آزمائش جب بھی آتی ہے وہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، اور آزمائشوں کا آنا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ بہت کمزور ہے۔ پھر اللہ آپ کو انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین مانیے انہی آزمائشوں سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ مضبوط ہو جاتے ہیں ان آزمائشوں کی وجہ سے، اور آپ کا اللہ سے بھی تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کی آزمائشیں ختم نہ ہوں؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آپ کی زندگی میں مسلسل آ رہی ہے تو آپ جان لیں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تب تک آزمائے گا جب تک آپ مکمل نہیں ہو جاتے اور اللہ کی محبت میں سرخور نہیں ہو جاتے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے اور آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ اللہ نے تو آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ بلکہ آپ یہ سوچئے، اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ آپ کو آزمائشوں سے نکالتا ہی نہیں۔ یہ بات جان لے کہ آزمائشوں میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور آزمائشوں سے نکالنے والا بھی صرف ہمارا اللہ ہے۔ اصل میں یہ آزمائشیں اللہ سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، دلوں کا راز اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور تقدیر لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ پھر کیوں سوچوں میں گھرے ہو؟ کیوں اس مالک کائنات پر بھروسہ نہیں؟ کیوں اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، بس فسوں میں تو شیطان آپ کو مبتلا کرتا ہے۔ اگر ابھی بھی شک ہے، دل بے چین ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ دل سے اس کے فیصلوں پر توکل کرنا بھی ضروری ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور پھر یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے۔ یہ بھی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں، پھر انتظار کیوں کرواتا ہے، کیوں ہمیں بن مانگی نہیں عطا کرتا۔ ایک بات سوچیے، اگر یہ معمولی سی آزمائش نہ آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر اللہ نے دعا کا ذریعہ نہ بناتا ہوتا تو ہم اللہ سے کیسے بات کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر اور کبھی دے کر۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ آزماتا بھی انہیں ہی ہے جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تو یقین اور آزمائش کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ تک اچانک نہیں پہنچ جاتے، بلکہ بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب اللہ ہمیں منہ کے بل گراتا ہے، اور جب ہمارا یقین زخمی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان زخموں کو محبت سے بھرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے تو کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اللہ کے جواب میں بھی حکمت ہے اور خاموشی میں بھی حکمت ہے۔ تم لوگ دل لگا کر اللہ کو سنا کرو جو اللہ بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ آپ کو آپ کی من پسند چیز کے ہاتھوں ہی بے بس کرتا ہے، پھر یہی بے بسی آپ کو اللہ کے آگے سجدہ کرواتی ہے۔ پھر جب آپ اپنی فریاد لے کر خالی جھولی اس کے پاس جاتے ہیں تو اللہ آپ کو نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ممکن آپ کے لیے بناتا ہے جب آپ مسلسل مانگتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ آپ کو دینے کا وسیلہ بناتا ہے۔
آپ لوگ اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہے، بس آپ کے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب بدل جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ آزمائشیں تو وقتی ہوتی ہے۔ جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کی بجائے اللہ سے لو لگا لوگے، اتنی جلدی آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہزار مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ، اور جب توکل اور بھروسہ کر لیا جائے پھر شکوہ نہیں کیا جاتا، اور اگر توکل کر لیا ہے تو جان لو کہ آپ کی آزمائشیں ختم ہونے والی ہے۔ اور جس دعا کے نامکمل رہنے پر شیطان سب سے زیادہ وسوسے دلائے، انہیں مزید یقین سے مانگا کرے، کیونکہ وہی دعائیں ہی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائشوں پر پورا اترنے والوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کے تمام معاملات اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔